खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद कह रहे हैं कि भैया मैं तो आऊँगा इस्लामाबाद, कोई रोक सके तो रोक ले। उन्होंने कहा मैं तो इस्लामाबाद ज़रूर देखूंगा। उन्होंने कहा फील्ड मार्शल कमाल निगोशिएशंस कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कमाल हैं पाकिस्तान के, और वो चाहते हैं, दे वांट मी देयर। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी डील हो जाती है, अगर मामला तो ओके हो जाते हैं, तो आई विल गो टू इस्लामाबाद। सो पहले स्पेकुलेशंस चल रही थी। इट वाज अ बिट सरप्राइजिंग बाय द वे। किसी ने कहा था कि बातचीत चल रही है और ट्रंप आएगा इस्लामाबाद, तो मैंने यकीन नहीं किया था उस वक्त। ट्रंप क्यों आएगा, बट अब ट्रंप ने खुद कह दिया है, तो अब हम आपको रिपोर्ट करना भी हमारे पे लाजिम है कि हम आपको बताएं कि ट्रंप साहब तो तैयार बैठे हुए हैं इस्लामाबाद आने के लिए। और ये जरा सुने आप, ये ट्रंप साहब, मैं सॉरी खान साहब कहने लगा था, तो ये ट्रंप साहब क्या कहते हैं, ये जरा सुने। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. तो ये आपने खुद सुन लिया है। और अगली बात भी वो बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं। वो कहते हैं डील कमाल डील हो रही है। उन्होंने कहा हमें फ्री ऑयल मिल रहा है, फ्री स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मिल रहा है, सारा कुछ फ्री मिल रहा है हमें। ये सुने, ये और क्या कहते हैं वो। I think we have a very successful negotiation going on right now, and I think it'll be, if it happens, it'll be announced fairly soon, and that'll give us free oil, free Hormuz Strait, everything will be nice, and I think your oil price will go down to lower than what it was before, and I think a lot of good things will happen. तो ये अब आपने माहौल देख लिया है कि माहौल क्या, ट्रंप साहब ने क्या माहौल बनाया हुआ है अमेरिका में। अब इसमें मैं थोड़ी सी माहौल को ना खराब करने लगा हूं। तो माहौल कुछ इस तरह खराब होता है कि लिंडसे ग्राम, जो कि वहां पर एक सेनेटर हैं और वो बहुत करीब समझे जाते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के और ट्रंप के, वो ये कहते हैं कि ट्रंप is directly negotiating with the Iranians. वो कह रहे हैं डायरेक्ट बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप की डायरेक्ट बात हुई है ईरान में किसी के साथ, और ट्रंप जो है वो चीख रहा था। उसने कहा अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया, तो कोई फनी गेम्स खेली, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और वो लिंडसे ग्राम कह रहा है कि वो he lost his voice उस चीज पे। ये आप जरा सुन लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। Well, we'll talk about all that, but the first thing I want to tell you, it really is sort of breaking news to me. Donald Trump, President Trump, our guy, is directly talking to the Iranians. He is negotiating himself. He was on the phone with the Iranians a couple of days ago, and it got rather sporty, to the point that President Trump loudly told Iran what would happen if they keep playing games. He actually lost his voice. I'd hate to be the Iranian on the receiving end of that. So President Trump is now directly involved in the negotiations. तो अब लिंडसे ग्राम अब ये क्या कर रहा है, ये ड्रामेबाजी कर रहा है। ये अपनी लोकल ऑडियंस को बेसिकली एक वो ट्रंप को प्रोपेल कर रहा है कि ट्रंप ने तो ईरानियंस को उड़ा के रख दिया। उसने ईरानियंस को कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर तुम ये बात ना माने, अगर ऐसे ना किया, ये वो ना, वो मतलब आप समझ रहे हैं, वो फूक भर रहा है अपना जो वो लीडर है उसके ऊपर, उसके अंदर। हालांकि ऐसा हुआ कुछ भी नहीं होना कि ट्रंप जो है वो ईरानियंस को चीख के, जब वो ट्रंप कह रहा है कि हमारी डील हो रही है, हमारा मामला तो हो रही है, ये है वो है, तो या को हल्का फुल्का मामला हुआ होगा, आराम से बात हुई होगी, लेकिन लिंडसे ग्राम ने अपने पास मसाला लगाकर तो वो वाली बात जो है उसको जरा बढ़ा चढ़ा कर बयान कर। दूसरी तरफ हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, वो ईरान में पहुंचे हुए हैं और वहां पर बैठे हुए हैं। ही इज इन तेहरान। और अभी जो उनकी लेटेस्ट तस्वीर आई हैं वो ईरान के प्रेसिडेंट के साथ हैं। मसूद साहब जो हैं उनके साथ उनकी वो तस्वीरें आई हैं, बड़ी प्यारी तस्वीरें हैं, मतलब ऑलमोस्ट एआई लग रही हैं वो तस्वीरें ना। लेकिन वो उनके साथ अब मुलाकात हो गई है। आपको पता है कि मतलब फॉरेन मिनिस्टर के साथ हो गई, जो IRGC और इनका एक और हेडक्वार्टर है आर्मी का, उसके जो कमांड है, उनके जनरल है, उनके साथ हो गई। अब सदर के साथ भी हो गई।
میں چونکہ آپ کو پتا ہے میں نے تو پہلے بھی کہا میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کیا سپریم لیڈر کے ساتھ کوئی تصویر آئے گی جو مشتبہ خامنائی صاحب ہیں, کیا ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ان سے ملاقات ہوگی اور ان کے ساتھ تصویر آئے گی. یہ بہت بڑی بات ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کہ اگر مشتبہ خامنائی کے ساتھ عاصم منیر صاحب کی تصویر آ گئی, یہ ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو جائے, یا ہو سکتا ہے شاید کوئی بات ہو جائے فون پہ, کسی کو سیکیور لائن ان کا کوئی سسٹم ہو جن سے وہ کرتے ہوں, لیکن ملاقات ہونا اور پھر اس کی تصویر آنا بہت بڑی بات ہوگی. کیونکہ امریکنز یہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ مشتبہ خامنائی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ انجرڈ ہے, پروبیبلی اس کا چہرہ ٹھیک نہیں ہے, شاید اس کا کوئی بازو نہیں ہے, کوئی پاؤں نہیں ہے, وہ زخمی ہو گیا ہے, بہت ساری وہ باتیں کر رہے ہیں. سو اگر ان کی کوئی تصویر آ گئی عاصم منیر صاحب کے ساتھ تو دس وڈ بی اے ہیوج ڈیل. سو لیٹس سی کہ وہاں سے کیا بنتا ہے. لیکن عاصم منیر صاحب وہاں پہنچے, اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل کرا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جی ڈیل نہیں ہے, یہ بیسیکلی ایک وکٹری لیپ ہے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں. سعودی عربیہ, قطر, اب ترکی میں وہ موجود ہیں, اور عاصم منیر صاحب ایران وار زون میں پہنچے ہوئے ہیں. کون ایسا دنیا کا لیڈر ہے یا آرمی چیف ہے یا فیلڈ مارشل ہے جس میں اتنا تپڑ ہو, جس میں اتنی جرت ہو, جتنا دل گردہ ہو کہ وہ وار زون میں پہنچ جائے اور وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے 2-3 دن سے, جہاں پر کہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیلی اور امریکن جہازوں کا قبضہ ہے ایرانین ایئر سپیس پہ, وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں جا کر, اور اپیرنٹلی جو پاکستان ایئر فورس ہے اب اس نے قبضہ کیا ہوا ہے ایرانین ایئر سپیس پہ. انہوں نے کہا ادھر کوئی نہ پھڑکے, ہمارا آرمی چیف بیٹھا ہوا ہے, ادھر کوئی آیا تو اس کو وہیں پھڑکا دیں گے. سو اسرائیلیز اور امریکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایرانین ایئر سپیس کی طرف اس ٹائم آ سکے جبکہ ہمارا فیلڈ مارشل وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دنیا کے معاملات اور جو فیصلے ہیں وہ کروا رہا ہے وہاں پر. سو دس از ہیوج. ڈیٹیلز لوگ بڑی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہے, وہ کیا ہوگا, وہ کیا. دیکھیں اس میں ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ڈیل ہونی ہے اور یہ ڈیل ہوگی. یہ اسلام آباد میں ہی ہو جانی تھی پہلے راؤنڈ میں ہی. وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے, مجھے اس میں جے ڈی وینس کی بات میں وزن لگتا ہے کہ وہ جو لیڈرشپ وہاں موجود تھی ان کے وہ بس کی بات نہیں تھی. بیکاز دیکھیے آئیڈیل آپ کو نہیں ملتا ڈیل, یہ ایرانینز کو بھی آئیڈیل نہیں ملے گی, امریکنز کو بھی آئیڈیل نہیں ملے گی. لیکن جب ڈیسیژن میکر بیٹھا ہوتے ہیں نا تو وہ جو بھی ڈیل مل رہی ہوتی ہے نا وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اوکے کر لیتے ہیں کرا کے. دس از ہاؤ اٹ از. تو لیکن اگر سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے, وہ جب تک پیچھے سے کنفرمیشن نہ لیں تب تک نہیں ہو سکتا. سو اس ٹائم ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہاں بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں نا اپنے سامنے بیٹھ کے سارا کچھ فائنل کرا رہے ہیں. جو ان کی آرمی کے لوگوں کو ملے ہیں تو ان کو بھی انہوں نے کنونس کیا ہے یا بتایا ہے کہ بھائی جان یہ معاملہ ہے, ہم نے اس طرح چلنا ہے, فیوچر میں کیا ہوگا. جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا یہ وکٹری لیپ لے رہے ہیں, یہ آلریڈی جیت چکے ہیں. اس ٹائم یہ جو اپنے فیوچر کے الائز ہیں نا, سعودی عربیہ, ترکی, قطر, ایران, چائنا, یہ ان کے ساتھ مل کر ایک نیا جو دنیا کا منظر نامہ ہے وہ اس ٹائم ڈیزائن کر رہے ہیں, وہ پلان کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے فیوچر کس طرح کا کرنا ہے, اور ایران کو وہ اس کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. سو یہ فیوچر کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ جب ایک وار زون میں ایک بندہ جا کے بیٹھ گیا ہے, آپ سوچیں کہ کیا مطلب یہ کوئی چھوٹی بات ہے, اور وہ وہاں بیٹھ کے ان کو کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کیا چاہیے, یہ اس طرح کر لو, اس طرح کر لو, اس طرح کر لو, اس طرح کر لو. اور وہاں سے بیٹھ کے وہ واشنگٹن کے ساتھ اگر لنسے گرام صحیح کہہ رہا ہے کہ اس کے رابطے ہیں ٹرمپ کے, تو وہ کس نے کروائے ہیں؟ وہ فیلڈ مارشل نہیں کروائے ہوں گے نا جی. جو بندہ تہران میں بیٹھا ہوا ہے وہی کروائے گا نا. تو وہ ڈیل وہاں پر وہ فائنلائز کر رہا ہے. اسلام آباد میں بس سائن ہونے, انشاءاللہ ہوپ فلی یہ ہو سکتا ہے کہ ویکینڈ پہ ہو جائے, سیٹرڈے سنڈے, یہاں ہو سکتا ہے کہ منڈے کو کوئی معاملہ ہو جائے. یہ ہو جائے گا, مجھے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لگتا. میرے خیال میں یہ معاملہ انشاءاللہ یہاں پر ہو جانا ہے. تو بس آپ انتظار کریں, انشاءاللہ یہ آ جاتے ہیں ٹرمپ صاحب تو پاکستان کی بھی بلے بلے ہو جائے گی اور ہمیں ایک ڈیل بھی دیکھنے کو ملے گی. اور جو اس ٹائم پاکستان میں تھوڑی بہت مشکلات ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے, آئل اتنا مہنگا ہے, پیٹرول اتنا مہنگا ہے, تو وہ بھی چیزیں پھر واپس نارمیلٹی پر آ جائیں گی. اور پاکستان جو فیوچر سوچ رہا ہے اپنے الائنس کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی معاملات ہو جائیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.